جس طرح کسی کتاب میں عنوان ہوتا ہے، چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے چیپٹر میں اس پر بات ہوگی. آپ آل عمران کو کھولیں. آل عمران کا مطلب ہے عمران کا گھرانہ. آل عمران کی 200 آیات کا آپ مطالعہ کریں. عمران کے گھرانے پہ بہت تھوڑی آیات ہیں، اکثریت کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی. سورۃ البقرہ کوئی چیپٹر کا نام پڑھ لے، بقرہ، وہ کیا سمجھے گا کیا بات ہونی ہے اس کے اندر؟ گائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بھینس کے بارے میں بات ہونی ہے، اور کیا بات ہونی ہے. لیکن جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں ایک قصے کا ذکر تو ہے، لیکن وہاں بہت ساری باتیں اور ہر طرح کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر. تو ان سوالات کے جواب کی تلاش میں نکلا، اور ان کا جواب مجھے نہ ترجمے میں ملا. ان سوالات کا میں سوال اپنے پاس رکھے. میری بری عادت ہے، مجھے کوئی سوال سے نہیں روک سکتا. اور ہمارے سرکلز میں کیا ہوتا ہے، خاص کر جو دینی سرکل ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کو ایسا سوال پوچھو جو آپ کے پڑھانے والے کو اچھا نہ لگے تو آپ کو کہہ دیتے ہیں استغفار کرو، توبہ کرو، یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے، اور وہ آپ کو سپریس کر دیتے ہیں. لیکن میری بس ایک دماغ میں ایک بات آ گئی، مجھے اس کا جواب چاہیے. تو میں اس سفر پہ نکلا. کیا کچھ لوگوں نے ہماری تاریخ میں یہی سوال پوچھے ہیں کہ نہیں، اور ان سوالوں کے جواب کی تحقیق کی ہے کہ نہیں. اور مجھے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس پر بہت کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام ہوا ہے، لیکن اس کی اکثریت عربی میں ہے. تو مجھے جب یہ اسائنمنٹ ملی، میں نے پہلی دفعہ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھی، انگلش ترجمے کے ساتھ، اور مجھے وہ بہت ہی کنفیوزنگ لگی. پہلے میں نے بائبل کی سٹوری پڑھی تھی. اچھا، بائبل کی سٹوری میں نام بھی ہے، ماں کا نام بھی ہے، باپ کا نام بھی ہے، بھائیوں کا نام بھی ہے، کہاں پر رہتے تھے، کون سے گاؤں میں رہتے تھے، مصر کیسے پہنچے، مصر میں کس علاقے پر پہنچے، وہ جو منسٹر تھا عزیز، اس کا کیا نام تھا، اس کی بیوی کا کیا نام تھا، ساری معلومات تھیں. آپ قرآن پڑھو تو نہ بھائیوں کا نام، نہ ماں کا تو ذکر بھی نہیں. اور پھر جو بائبل میں قصہ ہے اس میں جگہوں کے نام، یہاں پر جگہوں کا بھی کوئی ذکر نہیں، وہ خاص نہیں، بس مصر کا ایک لفظ کہہ دیا ایک دفعہ بس. اب وہ مصر کا باقاعدہ منسٹر ہے، لیکن اس کو بھی العزیز، یعنی جس کے پاس اقتدار ہو، بس اتنی سی بات کیا کہ آگے بات چلتی. اس کی بیوی کا نام نہیں، کوئی بھی تفاصیل نہیں. تو لگا یہ کہ قرآن میں بہت ساری معلومات مسنگ ہیں. بائبل میں بہت زیادہ معلومات ہیں اور قرآن میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. اور اس بات سے مجھے ایک کنفیوژن بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ ایک انا ہوتی ہے نا، پیدائشی مسلمان ہیں، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ بائبل جیت رہی ہے، مذہبی اعتبار سے بھی نہیں، لیکن ایک ہیریٹیج ہے ہماری، میں مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں، اور ہمیں قرآن پر فخر ہے، سمجھ آتا ہو نہ ہو فخر ضرور ہے. اور بچپن سے یہ سنا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک مقام پر بالکل پرفیکٹ ہے، اس سے آپ ایک لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اور اس میں کوئی چیز نہ زیادہ کی جا سکتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے. تو لا یأتیہ الباطل، اس میں تو کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا. تو اس غصے کی وجہ سے مجھے سمجھنے کی خواہش ہوئی کہ میں اس قرآن کو، شاید ترجمے میں کچھ مسنگ ہے، شاید عربی میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو ترجمے میں مسنگ ہے. اور اس وقت سے میری ایک دلچسپی ہوئی قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھنے میں. اور جب میں نے عربی کے بعد قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو میرے ذہن میں اور بھی مزید سوال آنے شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بات کرتے ہیں، آپ نے کسی میں تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو تو قرآن میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو اور کتابوں میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرض کریں کبھی تقوی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ نہیں کرتے، بار بار کرتے ہیں. 200 سے زیادہ مرتبہ ایک ہی مضمون پہ، تقوی پہ ذکر کیا جا رہا ہے، تقوی کا. اگر کسی ایک قصے کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک مقام پر مکمل بات نہیں کی جا رہی، تھوڑی سی یہاں، تھوڑی سی وہاں، تھوڑی سی وہاں، یعنی ٹوٹا ہوا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر. پھر دوسری بات، اگر قصہ دوبارہ دہرایا بھی جا رہا ہے تو اس کی تقریباً کچھ تفاصیل وہی ہیں جو پہلے بھی کہی جا چکی ہیں، تو دوبارہ کہنے کا کیا فائدہ. آپ کسی اور کتاب کو کھول لو، اس میں اگر کوئی پرانی بات، یا چیپٹر 5 پہ آپ پہنچے ہو، 5ویں باب پہ پہنچے ہو، اور اس میں تیسرے باب کا کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے، تو جو کاتب ہوتا ہے، آتھر ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے آپ فلانے پیج پہ چلے جائیں، اس بات کا وہاں ذکر ہو چکا ہے. وہ پوری بات دوبارہ نہیں چھاپے گا، وہ صفحے کو ضائع نہیں کرے گا، رائٹ. لیکن قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن جب آپ کتاب کے طور پہ پڑھتے ہو تو جو بات آپ نے پہلے پڑھی تھی وہی بعد میں بھی آ رہی ہے، کبھی کبھی وہی جملہ، وہی آیت، وہی ذکر، لفظ بہ لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر دوسری بات کہ عام کتاب میں ایک ترتیب ہوتی ہے، پہلا چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر. جو بات آپ نے پہلے میں سیکھ لی وہ آپ نے دوسرے میں نہیں سیکھنی، اس کی بنیاد پر دوسرے کی بات ہوگی، پہلے 2 کی بنیاد پر تیسرے چیپٹر کی بات ہوگی، اور اسی طرح ترتیب سے جتنا آپ آگے جاؤ گے اتنا مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر آپ مضمونوں کی یا چیپٹرز کی، ابواب کی ترتیب کو ادھر ادھر کرو گے نا تو کتاب کی کوئی تک نہیں بنے گی، کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن قرآن کے اندر اگر آپ فرض کریں کوئی سورۃ العصر پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جا کے سورۃ البقرہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جا کے سورۃ التوبہ پڑھتا ہے، 9ویں سورت، پھر جا کے سورۃ الناس پڑھتا ہے، آخری سورت، بات پھر بھی اس کو سمجھ آ جائے گی. یعنی وہ ایک طرح سے ان میں سے ہر ایک سورت انڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود سے ہی ایک کتاب ہے،
اس کا کسی باقی حصے سے لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات، اور کتابوں کی طرح نہیں ہے. میں دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، ادبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ کسی بھی کتاب کو دیکھ لیں، اس کا اسٹرکچر، اس کا نظام قرآن کی طرح کا نہیں ہے، اس کا اسٹائل قرآن کی طرح کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب میں نے نوٹ کی عربی میں بھی، تو پہلے تو میں سمجھ رہا تھا بات کو اور تفسیر کا مطالعہ میں نے شروع کر دیا تھا، لیکن یہ سوالات میرے ذہن میں رہے کہ قرآن اس طرح کیوں ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح بات کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر دوسری بات کہ سورت کے اندر بھی، ایک سورت کے اندر جس طرح کسی کتاب میں عنوان ہوتا ہے، چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے چیپٹر میں اس پر بات ہوگی. آپ آل عمران کو کھولیں، آل عمران کا مطلب ہے عمران کا گھرانہ. آل عمران کی 200 آیات کا آپ مطالعہ کریں، عمران کے گھرانے پہ بہت تھوڑی آیات ہیں، اکثریت کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی. سورۃ البقرہ کوئی چیپٹر کا نام پڑھ لے، بقرہ، وہ کیا سمجھے گا کیا بات ہونی ہے اس کے اندر؟ گائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بھینس کے بارے میں بات ہونی ہے، اور کیا بات ہونی ہے. لیکن جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں ایک قصے کا ذکر تو ہے، لیکن وہاں بہت ساری باتیں اور ہر طرح کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر. تو ان سوالات کے جواب کی تلاش میں نکلا، اور ان کا جواب مجھے نہ ترجمے میں ملا ان سوالات کا. میں نے سوال اپنے پاس رکھے، میری بری عادت ہے، مجھے کوئی سوال سے نہیں روک سکتا. اور ہمارے سرکلز میں کیا ہوتا ہے، خاص کر جو دینی سرکل ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کو ایسا سوال پوچھو جو آپ کے پڑھانے والے کو اچھا نہ لگے، تو آپ کو کہہ دیتے ہیں استغفار کرو، توبہ کرو، یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے، اور وہ آپ کو سپریس کر دیتے ہیں. لیکن میری بس ایک دماغ میں ایک بات آ گئی، مجھے اس کا جواب چاہیے. تو میں اس سفر پہ نکلا، کیا کچھ لوگوں نے ہماری تاریخ میں یہی سوال پوچھے ہیں کہ نہیں، اور ان سوالوں کے جواب کی تحقیق کی ہے کہ نہیں. اور مجھے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس پر بہت کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام ہوا ہے، لیکن اس کی اکثریت عربی میں ہے، اس کام کی اکثریت، اور اس کا ایکسپوجر عربوں کو خود بھی کم ہے. یعنی عام عرب آج کا اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں، جو اکثریت ہے امت کی غیر العرب، ان کو تو بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کتابیں ہیں جن میں ان باتوں کے بارے میں کچھ بات سکھائی گئی ہے، وہ ایسی علمی کتابیں ہیں، ایسی ٹیکنیکل کتابیں ہیں کہ اگر میں آپ کو ان کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دوں تو آپ کو پہلے ہی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ بات ہی اتنی پیچیدہ طریقے سے بات بیان کی جا رہی ہے. تو اس کورس، میں نے ایک کورس تیار کیا تھا 2005 میں ڈیوائن اسپیچ کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام تحقیق ایک ویکینڈ میں کسی ایسے مسلمان کے سامنے میں پیش کروں جس کا عربی میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کو بالکل عربی نہیں آتی، اس کو بالکل تفسیر کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن کا ترجمہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا. اس کو کنفیوژن ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں اس کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، یہ کلام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب جو شروع سے بچپن والا دعویٰ میں سنتا آ رہا ہوں نا کہ یہ قرآن انسان کے لیے اس قسم کا کلام کہنا ممکن نہیں ہے، اس کی بنیاد تھی کہ مجھ سے بڑوں نے کہا ہے، میرے والدین نے کہا ہے، امام مسجد نے کہا ہے، میں نے بار بار یہ بات خطبوں میں سنی ہے، میں نے مان لی. میرے پاس اس کی اپنی کوئی ذاتی دلیل نہیں تھی، کسی کی سنی ہوئی بات میں نے مان لی. لیکن اگر میں صرف اسی بنیاد پر اس کا اعتماد کروں کہ ہاں اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ یعنی براہ راست کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو پھر میں کسی اور پہ اعتماد کر کے اپنے ایمان کا سہارا لیے ہوئے ہوں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کسی اور نے سوچ لیا وہ ہمارے لیے کافی ہے.